اللہ سے جڑنے کے لیے زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. اللہ کے پاس جانے کے لیے یہ زندگی ہے، اللہ سے دور ہونے کے لیے نہیں ہے. اللہ سے ملنے کے لیے یہ زندگی ہے، تاکہ آپ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، تاکہ آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں. یہ مقصد ہے زندگی کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، آج ہمارا ایک سلسلہ ہم شروع کر رہے ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور اس کے فضل سے، اس کی خاص توفیق سے ہم اہم موضوعات پر بات کریں گے، اور وہ تمام اہم باتیں جو عام طور پہ ہم اس کے بارے میں سوچتے بھی نہیں ہیں اور غور بھی نہیں کرتے، فکر بھی نہیں کرتے، اور تو اس کے بارے میں ہم بات کریں گے. آج نجات کا راستہ، اس سلسلے کے مضامین کا ہمارا پہلا درس ہے، اور صراط مستقیم آج کا موضوع ہے. اور میرا موضوع یعنی شروع ہوتا ہے انسان سے. آپ کو معلوم ہے کہ قرآن کا موضوع انسان ہے، یعنی انسان کی کامیابی، اور تمام پیغمبران کرام مخاطب ہوئے ہیں انسان سے، اور انسان ہی مرکز کائنات ہے. یہ آپ کو معلوم ہے، آپ کو معلوم ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات ہمارے لیے بنائی ہے. خلق لکم ما فی الارض جمیعا. اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات جو ہے وہ انسان ہی کے لیے بنائی. لیکن پہلے تو اس کائنات کو، یعنی کائنات کی حقیقت کو جاننا ضروری ہے، اور ہم جن حالات میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، اس کو جاننا ضروری ہے، اور پھر اپنی حقیقت کو بھی جاننا ضروری ہے کہ ہم کون ہیں، یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے کس کے لیے بنائی ہے. یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک بار نہیں بار بار فرمائی ہیں. اور چونکہ قرآن کا موضوع تو انسان ہے، تو اس کی کامیابی کے لیے جو باتیں اللہ تعالیٰ نے، یعنی جو کامیابی کی باتیں ہیں، وہ بار بار اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہیں، بار بار فرمائی ہیں. صرفنا الآیات لعلہم یتذکرون. تو آیت نمبر میں آپ کی توجہ دلاؤں گا سورہ ہود کی طرف، اور اس میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ کائنات اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بنائی ہے، اور ہمیں کس لیے بنایا ہے وہ بھی ایک یعنی اس کی طرف بھی اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہا ہے. آیت نمبر 7 ہے سورہ ہود کی، جو 11 نمبر سورت ہے. ہاں، وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آیت نمبر 6 ہے. وَالَّذِي اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا ہے، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پر تھا. اور بنایا کیوں ہے اس آسمان اور زمین کو؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا کیوں ہے 6 دنوں میں؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، تاکہ تمہاری آزمائش کرے، تمہیں آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ مختلف انداز سے بھی فرمائی ہے. بات ایک ہی ہے، ابتلا، آزمائش.
سورہ ملک کا مضمون ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. زیر زبر کا فرق نہیں ہے. لیبلوکم ایکم احسن عملا وہاں بھی ہے اور یہاں بھی ہے. سورہ کہف کا مضمون ہے انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوکم ایکم احسن عملا. دوسری صورت میں ہے کہ انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج نبتلیہ. اس کی آزمائش مطلوب ہے. امتحان، آزمائش مطلب امتحان آزمائش ہی ہوتی ہے نا، امتحان بھی آزمائش ہی ہوتا ہے. فتنہ تو فتنے، یہ فتنہ جو ہے یعنی ہم اردو میں تو فتنے کو مختلف معنوں میں استعمال ہوتے ہیں، لیکن مختلف معنوں میں استعمال کرتے ہیں، لیکن عربی میں فتنہ آزمائش کو کہتے ہیں. اور وہ سونار جو ہے نا، جب خام لوہا اس سے اگر خالص بنانا چاہتے ہیں تو عربی میں کہاوت ہے فتن الحائق الذهبا. سونار نے سونے کو کٹالی میں ڈالا، یعنی اس کو ایک بھٹی میں ڈالا، اس سے خالص چیز جو ہے وہ الگ کر لی، الگ کرنے کے لیے. تو بہرحال دنیا آزمائش ہے. میں اپنی گفتگو کو بلا وجہ طول نہیں دوں گا. یہ ایک بات میں کوشش کروں گا کہ بلا وجہ آپ کو اس کی تفصیلات، میں مختصر مضمون بیان کرنا چاہتا ہوں. اور یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ جہاں پہ قرآنی آیات کی ضرورت پڑی، ویسے تو میرا سارا یعنی بیان ہی الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اللہ کی عطا سے قرآن اور حدیث پر ہی مشتمل ہوگا. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، کیونکہ جو بھی میں کہوں گا وہ قرآن کے مطابق اور حدیث کے مطابق ہوگی، یعنی دونوں طرف سے میں آپ کو دلائل دوں گا. تو یہ بات ایک تسلی رکھیں آپ. دوسری بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ میرا اپنا کوئی ایجنڈا نہیں ہے اس گفتگو سے، اور میرا کوئی نہ مطالبہ ہے نہ ایجنڈا ہے، کیونکہ آخری عرصہ میں زندگی کا گزار رہا ہوں اور اب رب سے ملاقات کا وقت ماشاءاللہ قریب ہے. تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو نعمت دی ہے، جو بھی سمجھ دی ہے، تو وہ میں آپ کی طرف منتقل کر رہا ہوں. تو اگر آپ کی دلچسپی ہے تو میری بات سنیں، ورنہ نہ سنیں، کوئی ضرورت نہیں ہے. ویسے بھی ہم سب لوگ بے نیاز ہیں علم حاصل کرنے کے لیے، یا علم کی روشنی ہمیں نہیں چاہیے. ہمارے یعنی جو رویہ ہے، قومی رویہ، امت کا رویہ یہ ہے کہ یہ اپنے عمل سے کہہ رہی ہے کہ مجھے کوئی روشنی درکار نہیں ہے، ہمیں روشنی مل گئی ہے، اور وہ روشنی آپ کے لیے دنیا کی روشنی ہے. بہرحال تو دیکھیں، میں انسان سے آغاز کر رہا ہوں. میرا موضوع جو ہے وہ انسان ہے، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ آپ غور و فکر کریں. ہم جس ماحول میں رہ رہے ہیں، جس دنیا میں رہ رہے ہیں، جس کائنات میں رہ رہے ہیں، یہ سیٹ اپ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قائم کیا ہے. اور یہ اس کا خلاصہ جو ہے، یعنی مقصود کائنات حضرت انسان ہے. انسان کے لیے خلق لکم، ابھی میں نے آپ کو آیت پڑھ کے سنائی ہے، لیبلوکم، خلق لکم. یہ ذرا اچھی طریقے سے نوٹ کر لیں، یہ تمام سیٹ اپ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. ایک بات اس میں تو کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا. اصل میں ہم بات پہ سوچتے نہیں ہیں کہ بھئی یہ حقیقت کیا ہے. اور یہ بات جو ہے یہ بہت، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ بات بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اشیاء کی حقیقت کو جانیں، اشیاء کی حقیقت کو جانیں. اور یہ بھی ایک بات نوٹ کر لوں، یعنی آپ کو نوٹ کرا دوں کہ ہم لوگ زندگی کو
یعنی بغیر سوچے سمجھے استعمال کر رہے ہیں. یہ ایک ایسا مطلب یہ ہے کہ میں آج کل کا جو دور ہے موبائل کا، آپ کے گھر والے ہیں، بیوی بچے ہیں دوسرے ملک میں، اور یا آپ دوسرے ملک میں ہیں، اور پاکستان میں آپ کے والدین ہیں، بیوی بچے ہیں، سارے گھر والے ہیں، اور وہ آپ کو بڑے محبوب ہیں. یہ ایک میں ایسی مثال قائم کر رہا ہوں. تو آپ چاہتے ہیں دل سے کہ میں ان سے ویڈیو کال کروں یا بات کروں، اور میں روز، تو آپ کو کوئی ایک شخص یعنی موبائل لا کے دے دیتا ہے. میں عرض کر رہا ہوں یعنی سمجھنے کے لیے مثال ایسی ہے. تو وہ اب ظاہر ہے کہ آج کل تو یعنی کمیونیکیشن کے لیے یہی ذریعہ، پہلے تو خطوط وغیرہ ہوتے تھے، اب یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹ فون کر لیں، یہ کر لیں، وہ کر لیں. تو اب وہ شخص جو بیرون ملک ہے، جس کے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بوڑھے ماں باپ ہیں، اور چہیتے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سارے، اور وہ بات کرنا چاہتا ہے، وہ اس کو سمجھ میں نہیں آتا. یعنی یہ جان لیں کہ بھئی یعنی اس کو نہیں پتا کہ موبائل کیا چیز ہوتی ہے، اس کو نہیں پتا. آج کل تو بچے بچے کو پتا ہے. میری نواسی ہے تو وہ روز یا دوسرے دن تیسرے دن ہمیں کال کرتی ہے، میسج کرتی ہے، ویڈیو کال کرتی ہے، ہم اس سے باتیں کرتے ہیں، ہم بھی خوش ہوتے ہیں، وہ بھی خوش ہو جاتی ہے. اس شخص کو نہیں پتا موبائل کیا چیز ہے. اس کو کوئی ڈبہ بند موبائل دے دیتا ہے، اور وہ یعنی وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کچھ کارٹون اور فلمیں دیکھنے کے لیے. اس کو نہیں معلوم کہ اس میں گھر والوں سے آپ بات کر سکتے ہیں موبائل پہ، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیں. اب وہ ایک تو یہ ہے کہ دن بھر کام کرتا رہتا ہے، رات کو آتا ہے، ایک گیم کھیلی، دو گیم کھیلی، یا کوئی ویڈیو دیکھ لی، بس. اس کو نہیں معلوم کہ یہ تو اصل میں مجھے جس نے دیا ہے، یہ تو یعنی پاکستان میں جو میرے ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں، ان سے بات چیت کے لیے دیا ہے، اور فری ہے. مثال کے طور پہ کالنگ جو ہے وہ فری ہے، کوئی خرچہ نہیں ہے. آج کل تو واٹس ایپ آپ کو معلوم ہے کہ وائی فائی ہو تو بس آپ اس پہ کال وغیرہ آپ کر سکتے ہیں. اس کو نہیں معلوم. یہ دیکھیں، میں بات طول پکڑ رہی ہے لیکن اس میں بڑی مطلب سبق ہے. اس کو نہیں معلوم کہ اس کا فائدہ یہ بھی ہے، میں اس کے ذریعے کال کر سکتا ہوں، بیوی بچوں کو لائیو دیکھ سکتا ہوں، ویڈیو کال ہے یا بات چیت ہو سکتی ہے. اس کو نہیں معلوم. وہ تڑپتا رہتا ہے، اور جدائی میں تڑپتا رہتا ہے، اور بات وہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ موبائل ہے کیا چیز، اس کا بنیادی فائدہ کیا ہے. مثال کے طور پر عرض کروں، بار بار میں کہہ رہا ہوں، ایک مثال ہے. تو 10 سال گزر جاتے ہیں، وہ تڑپتا رہتا ہے، بیوی بچے یہاں تڑپتے رہتے ہیں، نہ کوئی خط کا ذریعہ ہے، نہ کوئی خیر خبر ہے. بس یہ حالت ہے ہماری. ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے. ہمارا محبوب ذات باری تعالیٰ ہے، اور ہمیں اللہ سے تعلق قائم کرنا ہے. دنیا میں آ کے اللہ کی یاد میں زندگی گزارنی ہے، اللہ سے بات چیت کرنی ہے. اور عالم ارواح میں تو ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا ہمارے پاس، نہ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا راستہ دکھایا تھا، نہ کچھ انتظام ہی نہیں تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا وہاں پہ. یہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں چونکہ اپنے لیے بنایا ہے. یہ بات میں کہہ چکا ہوں، اگر کوئی میری باتوں کو پہلے آپ نے سنا ہے تو بہرحال اس نے یہاں ہمیں دنیا میں بھجوایا، کائنات بنائی ہمارے لیے، دنیا بنائی، دنیا میں ساری زندگی کی نعمتیں بنا دیں، پہلے سے تیار کر دیں، پھر سلسلہ زندگی شروع ہوا ہے. اب جب دنیا میں آ گئے تو اس نے ہدایت کا ذمہ اپنے اوپر لے لیا کہ اے انسان، میں تو تمہیں اپنے لیے پیدا کر رہا ہوں، اور تمہیں میری یاد میں زندگی گزارنی ہے، زندگی میرے لیے گزارنی ہے، میری یاد میں گزارنی ہے. تو
میں تمہیں بتاؤں گا، طریقہ کار میں بتاؤں گا، تم نے مجھ سے رابطے میں رہنا ہے اور میری یاد میں زندگی گزارنی ہے، تو یہ سارا طریقہ کار میں تمہیں بتاؤں گا۔ ہدایت کا نام اللہ تعالیٰ نے لی، ان علینا للہدیٰ، ہدایت میں تمہیں دوں گا، میری ذمہ داری ہے۔ تو اما یأتینکم منی ہدی فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میں تمہیں ہدایت دوں گا، جس نے بھی ہدایت کی پیروی کی، مجھے اپنی منزل بنایا، آخرت کو مجھ سے ملنے کے وعدے پر یقین کر لیا اور میرے راستے پر چلنے کا عزم کر لیا، جو کہ میں کتاب کے ذریعے اس کو ہدایت میں بتاؤں گا اپنا راستہ۔ تو اب یہ زندگی اس لیے ہے، دیکھیں باتیں تو تفصیل سے میں کروں گا، لیکن میں آپ کو آج یہ بتا رہا ہوں، یہ انسان ظاہر ہے، ہم سب انسان ہیں، میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ چکر کیا ہے، یہ جو سلسلہ زندگی ہے یہ ہے کیا، کیوں دی ہے اللہ تعالیٰ نے۔ تو اس کا اصل مقصد یہ ہے، فَاسْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، مجھے یاد کرو اطاعت سے، میرے راستے پر چلو، میں تمہیں اپنی رحمت سے یاد کروں گا، اور میرا شکریہ ادا کرو، میری زندگی میری شکر گزاری میں گزارو، ناشکری میں نہ گزارو، وَلَا تَكْفُرُونِ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ۔ تو ایک نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، نعمت عظمیٰ، منزل اللہ، ان الی ربک المنتہا وان الی ربک الرجعی، ان ربی علی صراط مستقیم، ھذا صراط علی مستقیم، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا، جو میرے پرانے سننے والے ہیں وہ جانتے ہیں۔ تو منزل اللہ ہے، اب اللہ سے رابطے میں رہنا ہے، رابطے میں رہنا ہے، بات چیت کرتے رہنا ہے۔ 5 وقت اللہ تعالیٰ ہمیں موقع دیتا ہے کہ آؤ اے مجھ پر یقین کرنے والے، میرے پاس آؤ۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا، جو اللہ سے بیعت کر لیتے ہیں، اللہ کو منزل بنا لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ، یہ میرے الفاظ یاد رکھیں، جو اللہ سے بیعت کر لیتے ہیں، اپنے مال و جان کو اللہ پہ بیچ دیتے ہیں، فیصلہ کر لیتے ہیں کہ زندگی ہم نے اللہ کے لیے گزارنی ہے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر اور رہنما بنا کر قرآن کی ہدایت کے سامنے سر جھکا کے، اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے جب وہ زندگی گزارنا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی معراج عطا کر دیتا ہے، دنیا میں معراج ادا کر دیتا ہے کہ تم 5 وقت میرے پاس آؤ اور مجھ سے ملاقات کرو، مجھ سے بات چیت کرو۔ الصلاۃ معراج المؤمنین، تو یہ نماز جو ہے معراج ہے، اللہ سے بات چیت کا ایک ذریعہ ہے۔ ساری زندگی 24 گھنٹے اس نے اللہ کی یاد میں گزارنے ہیں، لیکن 5 اوقات خاص طور پہ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بلاتا ہے کہ تم مجھ سے آ کے ایک تو وعدے کی تجدید کرو، اور سورہ فاتحہ میں سارا مضمون ہے، سورہ فاتحہ قرآن کا خلاصہ ہے، اس میں سارا مضمون ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، تعریف، ثنا، مدعا، اپنا جو وعدہ ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر آخر میں دعا ہے، وہ بھی مرکزی ہے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تو تیرا ہوں، تیرے راستے پر چلنا ہوں، آئندہ بھی تو مجھے اپنا سیدھا راستہ دکھا، میں نے زندگی تیرے لیے گزارنی ہے، اہدنا صراط المستقیم، جس راستے پر تیرے نیک بندے گئے ہیں وہ ان کا راستہ نہیں جن سے تو ناراض ہوا یا جن پر تو تیرا غضب ہوا، وہ راستہ نہیں چاہیے مجھے، نیک لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم۔ تو یہ نماز جو ہے
5 وقت. یہ اصل میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ جو بات میں نے موضوع بنایا ہوا ہے انسان کا، اور یہ کہ یہ زندگی ہے کیا. اللہ سے جڑنے کے لیے زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عنایت فرمائی ہے. اللہ کے پاس جانے کے لیے یہ زندگی ہے، اللہ سے دور ہونے کے لیے نہیں ہے. اللہ سے ملنے کے لیے یہ زندگی ہے، تاکہ آپ اپنے اوپر اللہ کا رنگ چڑھا لیں، اللہ کے رنگ میں رنگ جائیں، تاکہ آپ اللہ کے خلیفہ بن جائیں. یہ مقصد ہے زندگی کا. انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں دنیا میں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، اور یہ مخلوق میں ان کو نعمت عظمی اپنی ملاقات کے شرف سے سرفراز کرنا چاہتا ہوں اسے. ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیاۃ الدنیا واطمأنوا بها والذین هم عن آیاتنا غافلون اولئک مأواہم جہنم. جو لوگ اللہ کی ملاقات کی امید نہیں رکھیں گے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے تو وہ تو پھر جہنم میں جائیں گے. یہ ایک بات نوٹ کر لیں، اللہ کی ملاقات. یعنی اس پہ میں تفصیل سے بھی بات کروں گا، لیکن آج میں مختصر طور پہ یہ بات کر رہا ہوں اس کہ میں آپ سے مخاطب ہوں ذاتی طور پہ. اگر آپ کو دلچسپی ہے نجات کی، کامیابی کی، آپ نجات چاہتے ہیں، زندگی میں کامیابی چاہتے ہیں، تو اصل کامیابی یہ ہے کہ اللہ کی طرف رجوع کر لیں اور اللہ کو اپنی منزل بنا لیں اور اللہ کے راستے پر چلیں. یہ سورہ ہود کی جو میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی، سورہ ہود کا مضمون بہت ہی واضح بھی ہے اور بہت مرکزی مضمون ہے. اگرچہ سارا قرآن ہی ہمیں یعنی ایک ہدایت دیتا ہے، اس کی ہر آیت نورانی ہے، نور ہے، راستہ ہے، لیکن بعض آیت بہت ہی اہم ہوتی ہیں. اور اس سورہ ہود کے آغاز میں میں تھوڑی سی اس کی آیات پڑھتا ہوں اور پھر اس پہ اللہ کی عطا سے میں بات کروں گا. الف لام را کتاب احکمت آیاتہ، یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیاتیں پختہ، ثم فصلت من لدن حکیم خبیر، اور ثم فصلت پھر مفصل بیان ہوئی ہیں اس ہستی کی طرف سے جو دانا ہے اور باخبر ہے. اور مقصد کیا ہے کتاب کے نازل ہونے کا؟ اللہ تعبدوا الا اللہ، کہ تم بندگی نہ کرو مگر صرف اللہ کی. اننی لکم منہ نذیر و بشیر، میں اس کی طرف سے تم کو خبردار کرنے والا بھی ہوں اور بشارت دینے، خوشخبری دینے والا بھی ہوں. کرنا کیا ہے؟ ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، یہ کہ تم غلط مقاصد سے معافی چاہو، اپنے رب یعنی اپنے رب سے غلط طرز زندگی، غلط سوچ کی معافی مانگو، پھر اس کی طرف پلٹ آؤ. دیکھیں ایک طریقہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ثم توبوا الیہ، اس کی طرف پلٹ رجوع کر لو. بس 2 مطالبے ہیں، ان استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ، اور باقی تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. اللہ تعبدوا الا اللہ جو کام ہے، یہ 2 کام کر لو، استغفار کرو، معافی مانگو، غلطی کا احساس کرو، جرم کا اقرار کرو، اور پھر اس کی معافی مانگو، اور پھر اللہ کی طرف رجوع کر لو. بس کر لیا. یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، تو وہ تم کو ایک مدت خاص تک تمہیں اچھی زندگی عنایت فرمائے گا. متاع حسن، ایک معین وقت تک کے لیے. وَيُؤْتِ كُلَّ ذِي فضل فضل، اور ہر صاحب فضیلت کو اس کا فضل عطا کرے گا. وَإِن تَوَلَّوْا، لیکن اگر تم نے منہ پھیر لیا،
فإنی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم یوم کبیر، تو میں تمہارے حق میں ایک بڑے ہولناک دن سے کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ فإنی اخاف علیکم، تمہارے بارے میں ڈرتا ہوں اس بڑے دن کے عذاب سے، اور تم کہیں نہیں جا سکتے۔ الی اللہ مرجعکم وہو علی کل شیء قدیر، تم سب اللہ ہی کی طرف واپس لوٹو گے، تم کہیں نہیں جا سکتے، کہیں نہیں بھاگ سکتے، میری طرف واپس لوٹ کر آؤ گے، اور میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ یہ میں نے لفظی ترجمہ بتایا ہے، دیکھیں اس کی تفصیل تو ہے اپنی جگہ، لیکن جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ایک تو میں نے آپ کو یہ بتایا کہ میری گفتگو قرآن کے مطابق ہی ہوگی انشاءاللہ، الحمدللہ، ساری تعریفیں اللہ کی ہیں۔ تو آپ غور کریں، میں اس لیے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کسی تعصب کی نگاہ سے اور تنگ نظری سے میری بات نہ سنیں۔ میں صرف مسلمان ہوں، کوئی فرقہ نہیں ہے میرا، ایک مسلمان، اننی من المسلمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس شخص کی تعریف فرمائی ہے، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ سب سے اچھی بات اس شخص کی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور خود بھی عمل نیک کرے، اس کی بھی منزل اللہ ہو، اور وہ عمل صالح کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں، اننی من المسلمین۔ یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے۔ تو بہرحال میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ سورت کے مضامین کی طرف، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ نے منزل بتائی ہے کہ تمہیں میری طرف آنا ہے، میری طرف پلٹ آؤ، استغفار کرو، اور پھر بندگی کا رویہ اپنا لو، اللہ تعبدوا الا اللہ۔ اس کی ہم یعنی مزید وضاحت کریں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ منزل اللہ ہے، اور اللہ کا راستے پر چل کر محمد رسول اللہ کے طریقے کے مطابق، یعنی ان کے اسوہ حسنہ کی روشنی میں اگر ہم زندگی گزاریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں گارنٹی دے رہا ہے کہ میں تمہیں، اگر تم ایسا کرو گے، یمتعکم متاعا حسنا الی اجل مسمی، جتنی بھی تمہاری زندگی ہے اچھی زندگی میں تمہیں دوں گا، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، قرآن کی آیت ہے، جو نیکوکار ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ خیر، اور آخرت کا اجر تو بہت بہتر ہے۔ تو بہرحال آج کا جو خلاصہ ہے وہ یہی ہے کہ میں آج ہمارے آغاز ہوتا ہے خصوصی نشست کا، اور اس کا موضوع تمام جو یعنی اس کے تحت جو بھی میں گفتگو کروں گا اس کا جو موضوع ہے وہ نجات کا راستہ ہے، کامیابی کا راستہ، نجات کا راستہ، جو بھی آپ کہہ لیں، یہ ہمارا موضوع ہوگا۔ بات ہم کریں گے انسان کی، اور انسان کی کامیابی کی، اور کامیابی کے راستے کی، اور ان گفتگو میں نے آپ کو جو بتایا کہ کامیابی کے لیے جو بھی ہماری ضروریات ہیں اس کو ہم موضوع بنا کر اس پر بات کرنے کی کوشش کریں گے، تاکہ آپ کے سامنے سارا جو حقیقت ہے وہ واضح ہو جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم